السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو ایمان کے اعلیٰ درجے نصیب کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان میں مضبوطی دے اور ایمان کی مٹھاس ہم سب کو نصیب کرے. اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر عمل کرنے والا بنائے ہم کو، آمین. اچھا جی، آج کی تھاٹ آف دا ڈے، بڑے عرصے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوں، پر اس لیے کہ میں بزی تھی. اچھا جی، جو تھاٹ آف دا ڈے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ہمارا یقین اور اعتماد کتنا ہے. جتنا زبردست اور اسٹرانگ قسم کا اعتماد ہوگا اتنی بڑی ہیلپ آئے گی. اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہے، مجھے تو نہیں معلوم کہ کوئی ایسا ہو جو کہے کہ میری زندگی پرفیکٹ ہے اور بچے بھی بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں، ہسبینڈ بھی ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں، صحت کے کوئی چیلنج ہے ہی نہیں. ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں. جو بھی آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر پکچرز دیکھتے ہیں اور جو لوگ بہت ہی خوشی والی تصویریں کھینچ کے آپ کو بھیج رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ اپنی ایسی پکچرز بھیجتے ہیں جس میں وہ خوش ہوں. ظاہر ہے جب رو رہے ہوں یا جھگڑ رہے ہوں تو وہ تو تصویریں نہیں نہ ڈالیں گے، وہ تو وہی تصویریں ڈالیں گے. کسی نے بتایا کہ کوئی ایک ایسی فیملی ہے کہ جو جدھر بھی جاتے ہیں امیر، جدھر بھی جاتے ہیں لڑ کے لڑتے ہیں اور بہت ہی زیادہ آپس میں ان کے ٹسل ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ کہتے ہیں پکچر ٹائم، تو سارے مسکراتے ہیں، وہ پکچر کھینچتے ہیں اور اس کے بعد لڑائی پھر شروع ہو جاتی ہے اور وہ پکچر فیس بک پہ پوسٹ ہو جاتی ہے. اب جب وہ پوسٹ ہوتی ہے تو جو لوگ اس پکچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی یہ اتنے خوش کیسے ہیں، یہ ہر جگہ اکٹھے جاتے ہیں، یہ اتنے خوش کیسے ہیں، ہم کیوں نہیں خوش. تو تصویر کا دوسرا رخ تو نہیں نا وہ دکھاتے ہمیں کہ کیا ہو رہا ہے اس تصویر کے پیچھے. کبھی بھی ایک تو زندگی میں یہ اصول باندھ لینا کہ کبھی بھی کمپیئر نہیں کرنا اپنے آپ کو کسی دوسرے سے. جیسے وہ ایک پاکستان کے اسپیکر ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آئے ہوئے تھے اور بچے لے کر آئے ہوئے تھے اپنے، اور ظاہر مشورہ لیتے ہیں بچوں کو، تھوڑا سا نصیحت کروا لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے آ کے کہا کہ میرا بچہ بہت خراب ہو گیا. انہوں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ کہتے یہ آلو کے پراٹھا نہیں کھاتا. تو کہتا ہے کہ یہ خرابی ہے کہ یہ آلو کا، ہاں جی سارے کھا رہے ہوتے ہیں، سارے کھاتے ہیں، تو اس وقت یہ جو ہے نا یہ وہ نہیں کھاتا. تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے نا دوسرا بندہ، اس کا بچہ جو ہے وہ دین سے جا رہا ہے، وہ والا بچہ لینا، ایکسچینج کر لیں اب اپنا مسئلہ اس کے ساتھ. تو اس نے کہا استغفر اللہ. نے کہا جی لوگوں کے مسئلے کہاں پر پہنچ گئے ہیں اور آپ اب کس چیز کو مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کن چیزوں کو مسئلے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو کوئی مسئلے ہی کوئی نہیں. اصل مسئلہ تو آگے جا کے آنا ہے، مرنے کے بعد. جیسے ہی آنکھیں بند ہونی ہے نا دنیا کی، اس وقت دوسری آنکھیں جو کھلیں گی نا، جو انسان جاگے گا تو اس کو لگ پتہ جائے گا کہ اصل میں مسئلہ تھا کیا اور میں نے کس کو مسئلہ بنایا ہوا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں اور یقین رکھیں. اس دنیا نے تو گزر ہی جانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. دوسرا یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہر چیز میں اللہ کی یاد آپ کو آتی ہے، تو پھر یہ ضرور سوچ لیں کہ آپ ساری کائنات کے ساتھ ہیں. ساری کائنات کا جو ایک وہ ہے نا سکون، اس کا آپ حصہ بن جاتے ہیں. کیونکہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے نا، کہ سب چیزیں جو کائنات میں نا، آسمان اور زمین میں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں. تو آپ اس ساری کائنات جو موسٹ آف دا کائنات ہے نا، آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. صرف تھوڑے سے جن اور انس ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں، جو کہ ساری کائنات کے لیے ایلین ہیں، وہ باہر کے بندے ہیں، وہ اس سسٹم میں فٹ نہیں بیٹھتے. تو باقی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ سب اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں اور ان کے کام آسان ہو جاتے ہیں. پھر انسان حیران ہوتا ہے نا کہ جو دین کا کام کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسے آسان ہو جاتی ہیں، ان کے کام کیسے حل ہو جاتے ہیں، ان کی مشکلیں کیسے حل ہو جاتی ہیں. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ساری کائنات ان کی ساتھی بن جاتی ہے.
جنود جو ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے جند، وہ مسخر ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے اس کے ہیلپرز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ہر چیز اس کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، جگہ پیدا کرتی ہے، اور اس کے لیے جگہ وسیع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ٹسل میں لگا ہوتا ہے نا، اور شکوے شکایتیں کرتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ڈیلے کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، تو پھر وہ پوری کائنات کے لیے ایلین ہو جاتا ہے، اور کائنات اس کو جگہ نہیں دیتی۔ سمجھیں کہ ہر چیز اس کے ساتھ ٹسل میں ہو جاتی ہے۔ یہ چیز یہ سوچنے کی بات ہے، یعنی گھر میں ہی ٹھوکریں لگنے لگ جاتی ہیں انسان کو، باہر جاتا ہے تو مصیبتیں، گھر آتا ہے تو مصیبتیں، تو انسان سوچتا ہے کہ ساری مصیبتوں نے میرا ہی گھر کیوں دیکھا ہوا ہے۔ تو پھر سوچنا چاہیے کہ کون کون سی جگہ پر، کہاں پر نافرمانی ہو رہی ہے، کہاں پر میں اس کو ڈیلے کر رہی ہوں، دیر سے وہ کام کر رہی ہوں، کہاں پر میں بالکل ہی اس کو سائڈ پہ، کنارے پہ لگا دیتی ہوں، کتنی دفعہ دن میں قرآن کو پڑھتی ہوں۔ ایک عالم کے پاس ایک بندہ آیا تھا نا، تو اس نے پوچھا تھا کہ میں خوش قسمت بننا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اوکے بن سکتے ہو۔ اس نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جتنی دفعہ تم قرآن کو دیکھو گے، اور جتنا زیادہ قرآن کو پڑھو گے، اتنی زیادہ تم خوش قسمت ہوتے جاؤ گے۔ تو یہ ایسے مجھے لگتا ہے جیسے خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہے انسان، کیسے ہر چیز میں خوشی اس کو مل سکتی ہے جب ساری کائنات اس کے ساتھ اور وہ کائنات کے ساتھ ہو جائے۔ ساری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سر نگوں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتی ہے، وہ سمعنا و اطعنا کہتی ہے۔ تو پھر ہم جب اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے لگ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ہم اس ساری کائنات کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، اور ساری کائنات ہماری مددگار بن جاتی ہے۔ کہ ایک عالم تھے، تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں نا، یا کوئی بھی، یا میرے سے گناہ ہو جاتا ہے، تو میرا گدھا بھی میری بات نہیں مانتا۔ یعنی گدھا ان کی سواری تھی نا، جیسے کہہ لیں ہونڈا سیوک، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی میری بات نہیں وہ بھی میرا بات نہیں مانتا۔ تو سبحان اللہ، کہ دیکھیں کہ گاڑی میں بیٹھیں تو گاڑی نہ بات مانے، گھر آئیں تو گھر والے بات نہ مانیں، باہر جائیں تو لوگ نہ مانیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ تو جتنا آپ ذکر کا تعداد زیادہ کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ اب تو رمضان بھی آنے لگا ہے، تو اب اپنے آپ کو عادت ڈالیں، جو ہم نے پہلے نہیں کہا تھا کہ ہم سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 100 دفعہ پڑھیں گے، اس کے اوپر گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے، ہم درود شریف پڑھیں گے، کوشش اور استغفار کریں گے۔ یاد ہے آپ کو وہ لسٹ جو ہم نے بنائی تھی کہ ہم روز کی ایک ایک نماز کے ساتھ ایک ایک تسبیح کو باندھ لیں گے؟ تو پھر سے اس روٹین کے اوپر آ جائیے۔ اگر آپ ابھی تک نہیں ہیں، آئی ہوپ کہ ابھی تک آپ ثابت قدم ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر دوبارہ سے اس کو اپنا لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں آسانی آتی ہے۔ اچھا، اب آسانی ہو سکتا ہے کہ مادی طور پر آسانی نہ آئے، لیکن آپ کا دل ٹھہر جائے گا، آپ کا دل سکون پکڑ جائے گا، دل میں تسلی آ جائے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین ہوگا، آپ اس کا انتظار کریں گے اور مدد آئے گی، یقین کریں۔ لیکن کب؟ جب قرآن ہماری زندگیوں کا ایک حصہ بن جائے گا، لازمی ہم اس کو ہر روز کئی دفعہ پڑھیں گے، کئی دفعہ دیکھیں گے، تسبیحات کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کھڑے بیٹھے لیٹے دعائیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کریں گے، زندگی میں جھانکیں گے کون کون سی جگہ پر ہمارے سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ان کو فکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ یقین کریں گے، آپ کی نیت یہ ہوئی نا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل کیسے سکون میں آ جاتا ہے، اور آپ گھبراتے نہیں ہیں، آپ جزا فضا نہیں کریں گے، آپ شور نہیں مچائیں گے، بلکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے امیدوار ہو جائیں گے، اور وہ مدد آ کر آئے گی۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ ڈالنے لگے تھے آگ میں، تو انہوں نے جزا فضا کی تھی، انہوں نے شور مچا دیا تھا، وہ بھاگنے لگ گئے تھے کہ مجھے نہ پھینکو۔ انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہم کو کافی ہے، اللہ ہی کی مدد کافی ہے، نعم المولا و نعم النصیر، بہت ہی اچھا مولا، بہت ہی اچھا مددگار۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم سمعنا و اطعنا کہنے والے ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم ہم تک پہنچے، اور ہمارے دل کے اندر
جو ہے نا اطاعت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگ جائے کہ اللہ جی ہم فوراً مانیں گے، جیسے ہی موقع آئے گا ہم یہ کام کریں گے، اور اگر کبھی ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم فوراً استغفار کر لیں، اور کبھی بھی شیطان کے کہنے میں نہ آئے کہ وہ کہے کہ بار بار تم توبہ کرتی ہو، بار بار غلطی کرو. آپ نے کہنا میرا رب معاف کرنے والا ہے، میں ہر دفعہ ایک امید کے ساتھ اس کی طرف پلٹوں گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو معافی کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، دعاؤں کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے. جتنا بڑا توکل، جتنی بڑی امید، جتنا بڑا یقین، اتنی بڑی مدد انشاءاللہ باذن اللہ. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے جو اللہ کے حکموں کو سن کر خوشی اور اطمینان محسوس کرتے ہیں اور ان پر عمل کر کے ثابت قدمی دکھاتے ہیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.